ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز چیئرمین MS اطہر قریشی۔ خصوصی رپورٹ عنوان ماہ محرم الحرام کی فضیلت، 12 مہینوں کی برکت اور سانحہ کربلا، امت مسلمہ کے لیے بیداری کا پیغام۔ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری غلام یاسین کا روح پرور خطاب، امت مسلمہ اور مومنین و مومنات کے لیے خصوصی دعائیں۔ بیورو رپورٹ۔ محرم الحرام کی آمد کے موقع پر ایک عظیم و شان دینی اجتماع منعقد ہوا، جس میں ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ القاری غلام یاسین نے فضائل محرم اور پیغام کربلا کے موضوع پر ایک جامع اور ایمان افروز خطاب فرمایا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سال کے 12 مہینوں کی برکت، محرم الحرام کی عظمت، یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور کربلا کے المناک اور تاریخ ساز واقعات کی پوری تفصیل بیان کی۔ 12 مہینوں کی برکت اور 4 حرمت والے مہینے قرآنی تناظر۔ مقرر ذیشان علامہ غلام یاسین نے اپنے خطاب میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا خصوصی ذکر کیا۔ قرآنی آیت اور ترجمہ۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ علامہ صاحب نے تفسیری حوالہ جات خازن التوبہ کے ذریعے واضح کیا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں سے مراد ذی الحجہ، محرم الحرام جو کہ مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب جو الگ ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال، جنگ کو حرام جانتے تھے۔ رجب کی تعظیم اس لیے تھی کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور باقی 3 مہینوں کی تعظیم حج پر جانے، حج کرنے اور واپس لوٹنے کے لیے تھی۔ محرم الحرام اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ مقرر اعظام نے احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے بعد اس سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے، خصوصاً 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام اور بالخصوص 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کی فضیلت قرآن و حدیث سے سنیے۔ سب سے پہلے سورہ توبہ آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 متصل ہیں، یعنی ملے ہوئے اکٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک جدا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال یعنی لڑائی وغیرہ حرام جانتے تھے۔ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے تب، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے ہوتے تھے، اس وجہ سے مشرکین بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اب دیکھیے اسی آیت کی تفسیر ابن کثیر، سال کے 12 مہینے ہوا کرتے تھے، جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 پے در پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ تو پتہ چلا کہ ماہ محرم الحرام بہت ہی ادب و احترام اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ اب چلیے مزید احادیث کی طرف۔ صحیح بخاری 2004 نمبر روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دلائی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ہم شریک ہونے میں زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن روزہ بھی رکھتے تھے، کیونکہ ان کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اس کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، اور یہ روزہ فرض ہو گیا، یعنی اور کوئی روزہ مسلمانوں پر تب فرض نہیں تھا، صرف یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری 2002 نمبر روایت، عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کو لوگوں کو اس کا حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، یعنی یہ پہلے فرض تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روزے کو نفل قرار دے دیا۔ اگلی روایت دیکھیے، صحیح بخاری 2006 نمبر، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا، یعنی جیسے ماہ رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل جانتے تھے، ایسے ہی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بھی آپ افضل جانتے تھے۔ اب دیکھیے اگلی روایت صحیح مسلم سے 1162 نمبر روایت، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے ایک رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزوں تک یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک وہ ایسے ہی روزے رکھتا آیا تو گویا وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی، یعنی یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور آگے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آپ سب کو بھی چاہیے، میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ روایت دیکھیے، صحیح مسلم 2755 نمبر روایت، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ پتہ چلا ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت بڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحیح مسلم 2666 نمبر روایت، ابو غطفان بن طریف کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اور 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، السنن الکبریٰ للبیہقی سے 8406 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کے روزے رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، ان سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا ایک دن اس کے بعد۔ ابن عبدان کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن سے پہلے روزہ رکھو یا اس کے ایک دن بعد، یعنی 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھو یا 11 کا بھی رکھو، 10 کا تو رکھنا ہی ہے، ساتھ 9 کا ملا لو یا 11 کا ملا لو تاکہ ہمارے 2 روزے ہو جائے اور ہم مخالفت کریں یہودیوں کی۔ تو ماہ محرم الحرام میں روزے رکھنا بھی فضیلت، اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور پھر اس کے ساتھ 11 یا 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ملانا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔